کرنا یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اب اس کی تفصیل میں چند دن میں نے باتیں بتائی تھی، لیکن اس سے آگے جو آج والا موضوع ہے یہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. اور یہ جو گناہ ہے یہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ جو گناہ ہے نا یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور یہ جو گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اگر کوئی انسان اس گناہ سے بچتا ہے تو خالق اسے کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں نے چند ایک باتیں کرنی، بس میں چاہتا ہوں کہ ٹائم 10 منٹ 12 منٹ ہے. اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، فرمایا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس دوست کے ساتھ بھی تعامل فرمایا کریں جو آپ کو محبت خوشبو سے بکھیرتا ہے، اس سے بھی محبت کیا کریں. حضرات محترم، یہ حسد جو ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اور جو اس سے بچ جاتا ہے اسے کتنا بڑا انعامات دیا جاتا ہے. حسد نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مال دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، دولت دی ہوئی ہے، شہرت دی ہوئی ہے، تو دوسرا بندہ اس کے مال سے، اس کے عزت سے، اس کی دولت سے، اس کے مقام سے حسد کرتا ہے. تو یہ جو حسد کرنا ہے نا یہ انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے. سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا. تو یہ حسد کرنا کس کا عمل ہے؟ شیطان کا عمل ہے. تو ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ کہتا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بندہ وہ کوئی جڑا کو بندہ ہو گئے تو بڑا دشمن نکلنا مانتا ہے؟ کوئی دشمن کی باتیں مانتا ہے؟ جب دشمن آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو اس کی تو بات ہمیں نہیں ماننی چاہیے. سب سے پہلا اثر شیطان نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام دیکھا، عزت دیکھی. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فخرج انک علیک بالمقدس، فرمایا کہ قال فخرج منها فانک رجیم، اعلانتی میرے دربار سے نکل جا، فان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی. اس کے بعد حسد آگے آیا. حضرت قابیل اور حضرت حابیل علیہ السلام دونوں نبی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان میں سے ایک نے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. یہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے. پھر یہی حسد آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا حسد کا سبب بنا. تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، قتل کرنے لگے. تو یہ حسد کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا. تو حسد بھائی سے لڑا دیتا ہے. حسد جو ہے یہ ایسی دشمنی ڈال دیتا ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہونے والی ہوتی. اس لیے حسد سے بچیں. اور ایک حسد اور بھی ہے جو تاجر بھی کرتے ہیں، ان سے بھی بچیں. ایک دکان پر 2-4 لاکھ چلے جائیں، دوسرے کے پاس نہیں آئے تو وہ حسد کر رہا ہے. اور یہ جو حسد کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نعمت ہے. یعنی کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. اللہ نے اس کو مال دیا ہے نا ایک بندے کو، بندے نے تو نہیں دیا. جب اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو تم کون حسد کرنے والے؟ اس کا مطلب ہے تم اللہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو کہ کسی کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ ڈائریکٹ اللہ سے لڑائی ہے. حسد اللہ سے لڑاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حسد جو ہے، ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ تشریف پر بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں. تو اچانک کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ جنتی ہے. ادھر سے پہاڑی کے پیچھے سے ایک شخص نمودار ہوا، انصاری صحابی تھا. بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی تھی
اور اس کے چہرے سے وضو کے آثار تھے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا، بیٹھا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس لگی تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آج جنتی شخص اس پہاڑی کے پیچھے سے پھر آ رہا ہے۔ پھر دیکھا تو وہی شخص بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، چہرے سے وضو کا پانی اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اور حضور کے دربار میں آیا، سلام کیا، بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ تیسرے دن مجلس لگی تو پھر اسی طرح حضور نے فرمایا آج پھر کوئی جنتی آ رہا ہے، اس کی کوئی زیارت کر لے۔ وہی شخص دوبارہ پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوا، اسی طرح اس کے چہرے سے وضو کے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی تھی، حضور کے دربار میں آیا اور بیٹھ گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب 3 دفعہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ حضور تو ایک دفعہ کہہ دے تو بڑا ہے، حضور 3 مرتبہ اس کے لیے فرمانے کہ یہ جنتی ہے، اور حضور کا فرمانا تو رب کا فرمانا ہے نا، حضور کا فرمانا تو رب کا فرمانا ہے نا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا ہے، تو میں دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ میں نے کہا جی میں نے 3 دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس نے کہا جی رہیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں 3 راتیں وہاں رہا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رات عشاء کی نماز بھی پڑھ کے سوتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی تہجد نہیں پڑھتا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہے، کیا؟ وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قیامت میں قعودا وعلی جنوبی، جب ادھر ادھر ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے۔ کہتا بس یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے کوئی اس کا اتنا بڑا عمل نہیں دیکھا، اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا عبادات کرتا ہوں، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ نہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، نہ رات کو قیام کرتا ہے، بس جب کروٹیں بدلتا ہے تو بس اس وقت خدا کو یاد کرتا ہے۔ کہتے 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، میں نے تیرے اندر تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جو قابل رشک ہو، یہ بہت بڑا عمل ہو تیرا، لیکن 3 دن تو آتا رہا ہے۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ میں وہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے 3 راتیں تیرے پاس رہا ہوں تاکہ وہ دیکھوں تو صحیح کہ تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے تجھے 3 مرتبہ جنتی 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 ارشاد فرمایا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرا کوئی ایسا عمل تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے۔ جب آپ جانے لگے نا تو شخص نے روک لیا، فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر رک جا، میں وہ تمہیں عمل بتاتا ہوں، وہ نظر نہیں آتا لیکن میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں۔ وہ شخص کہنے لگا صحابی رسول کہ میرے اندر ایک عادت ہے کہ اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہوا ہے میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال پہ میں راضی ہوں، جس کو اللہ نے جو دیا ہے بس میں حسد نہیں کرتا۔ اس حسد کی وجہ سے، حسد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مجھے جنتی قرار دیا۔ حضرات محترم ذرا غور تو کریں کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غش آیا کہ یہ کون عزت والا، مقام والا، معظم و محترم شخص ہے جو حضرت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ تو عرش کی مولا یہ جو بندہ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں جو تو نے اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ 3 کام کرتا ہے۔ کیا؟ 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ یہ لوگوں سے حسد نہیں کرتا، یہ لوگوں سے حسد نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے کہ جس کو جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کسی کو دیا۔ یہ اس بات پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کسی کو خوش دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے، یہ حسد نہیں کرتا۔ ایک اس کا عمل یہ ہے۔ اور دوسرا عمل اس کا کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔
اور تیسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ چغل خور نہیں ہو، یہ لوگوں کی چغلیاں نہیں کرتا، لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتا۔ یہ تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی مجھے، اور یہی کام ہم سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کروں، ٹائم کم ہے، 2 منٹ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تشریف فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی بیماری میری امت تک پہنچ جائے گی، پچھلی امتوں کی بیماریاں میری امت تک پہنچ جائیں گے۔ جن بیماریوں کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، وہ بیماریاں میری امت تک پہنچ جائیں گے، اور یہی بیماریاں میری امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور وہ بیماری کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بیماری یہ ہے تکبر، گھمنڈ، تکبر کرنا۔ یہ تکبر بڑا، تکبر عزازی نے راخار کرد بزندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر انسان کو، غرور و تکبر انسان کو لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ انسان شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا، کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہوں۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، خالق کائنات نے اسے کافروں میں سے قرار دے دیا۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے، اور تکبر کا لائق کون ہے؟ رب ہے۔ غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی یاد عظیم و میری چیز ہے، مانا سراپا گنہگار ہوں مگر رحمت تیری بڑی چیز ہے۔ رحمت کا اصل حقدار کون ہے؟ رب ہے۔ رحمت کا اصل حقدار کون ہے؟ تکبر کا حقدار کون ہے؟ رب ہے۔ پہلی بیماری کیا ہے کہ میری امت میں تکبر اور گھمنڈ ہوگا، اور دوسری بیماری یہ کہ کثرت مال کی خواہش ہو۔ کثرت مال، ہر بندہ کہے گا میں امیر ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، بس میرے پاس سب کچھ آ جائے۔ یہ جتنی جو ہے وہ دنیا کی زمینیں، پلاٹیں، کاریں، خریدے، کوٹھیاں، بنگلے، یہ بزنس کے کاروبار میرے ہو، میرے کھاتے باٹھے ہوں۔ فرمایا کثرت مال یہ پچھلی امتوں کی بیماری ہے جو میری امت کے اندر بھی آ چکی ہے۔ اور فرمایا تیسرا، ایک دوسرے سے دوری۔ دیکھو نا، ایک دوسرے سے دوری ہو گئی، کئی سال ہو گئے، کئی مہینے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو ملے ہوئے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی محبت میں اتنا غمن جو ہے وہ بدل ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ چوتھا، حسد کا۔ حسد جو ہے یہ پچھلی امتوں کی بیماری ہے، حضور فرماتے ہیں جو میری امت تک پہنچ رہی ہے، اور میری امت کا تباہی کا سبب جو ہے وہ حسد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خیرات کرو نا، خیرات کرو، اس ہاتھ سے خیرات کرو تو اس ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، کیونکہ اگر آپ دیکھ دکھا کر خیرات کریں گے تو لوگ حسد کریں گے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں بادشاہ مخلوق تو لکال ہے بھاویں اپنا نہیں گڑ کھا، مخلوق تو لکال ہے بھاویں اپنا گڑ کھا۔ گڑ جب بندہ کھا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی کھا رہا ہوتا ہے تو لوگ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں بادشاہ مخلوق تو لکال ہے بھاویں اپنا ہی گڑ کھا، بھاویں اپنی چیز تیرے کو لے چھپا کے رکھ، دکھا نہیں، چھپا کے رکھ، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، حسد نہ کر۔ یہ جو چغل خوری ہے، یہ حسد خوری ہے، یہ انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پچھلی امتوں کا تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے وہ یہ 4 چیزیں تھیں: مال کی خواہش، تکبر، گھمنڈ اور دیکھ دکھانا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے حضرات محترم، تکبر، غرور، حسد، کینہ، چغل خوری، عیب جوئی اور بدگمانی سے بچیں۔ یہ بہت بڑے گناہ، انشاءاللہ ان پر مزید روشنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔